ہمارے یہاں پہ بیوروکریسی ہے، اس کو لے کے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ جی بس جو بیوروکریٹ ہے نا اس کی تو نا گردن میں ایک سریا آیا ہوتا ہے. انسان کو نا ہمبل ہونا چاہیے. یہ چیزیں پوری زندگی تو نہیں آپ کے ساتھ چلی، ٹھیک ہے آج آپ ایک پوسٹ پہ ہیں، کل پھر کسی اور پوسٹ پہ ہیں. دیکھیں اللہ نے اگر آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ آپ کسی کی خدمت کریں، نہ کہ آپ سب خود کو نعوذ باللہ کچھ اور سمجھنے لگ جائیں. ہمارے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جب تک دیکھیں وہ اپنی پوسٹ پہ ہے نا تب تک تو ان کو ہر کوئی جھک کے سلام کرنے والا ہے. اس پوسٹ سے ہٹتے ہیں تو اس کے بعد تو ان کے اپنے ملازم میں ان کو کبھی سلام نہیں کریں گے. آپ کے ریلیشن شپس، آپ کا کنیکٹیوٹی ود ہیومنز اٹ ریئلی میٹرز. انسٹیڈ وہ دیکھیں وہ پروفیشنل ہے، آپ کے آفس سے کام کبھی ختم نہیں ہونے، لیکن جو آپ کا اپنا ریلیشن تعلق ہے اپنے ٹیم کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، اپنے سینئرس کے ساتھ، وہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ جائیں تو لوگ اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کریں. ابھی یہ جو جیسے کہ ہم مریم نواز صاحبہ ہماری سی ایم ہیں اور ایک لیڈی سی ایم ہمیں پہلی بالکل دفعہ فرسٹ ہماری سی ایم بنی ہے پنجاب کی، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو ان کا کام؟ نہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ خواتین بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آن جاب ہوں، تو آئی تھنک کہ مطلب بڑا اچھا وہ کام کر رہی ہیں. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ثنا منیر شاہ نے. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ I'm fine. پہلے Thanks for having me. مائی پلیئر. پہلے میں لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ثنا اینکر بھی ہیں، ثنا اینالسٹ بھی ہیں، ثنا سول سرونٹ بھی ہے. ثنا پہلے آپ مجھے اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلتے ہیں نا، یہ مجھے بتائیں کہ بچپن میں کیا شوق تھا، کیا بنیں گی؟ بچپن میں یہی شوق تھا جو سارے بچے جب ہم سنتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، کوئی کہتا ہے میں نے بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے یا ٹیچر. یا ٹیچر. ٹیچر سے بڑے امپریس ہوتے تھے بچپن میں کہ ٹیچر بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑا اچھا ڈریس اپ ہو رہی ہے، تو بس بڑے کو ٹیچر بننا ہے. یہ آپ کو پتا شروع میں ہم بچے بہت جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، تو بس یہ دن میں یہی شوق تھے. اچھا، تو پھر اب ایک طرف ماشاء اللہ سے میڈیا ہے، اینکرنگ ہے، دوسری طرف سے سرکاری ملازمت. یہ تو کیا سہیل وڑائی صاحب والا سوال ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں کھلا تضاد ایسا نہیں ہے. میرا اصل میں یہ تھا کہ مطلب آئی ڈیڈ مائی انجینئرنگ، تو انجینئرنگ کے دوران آئی واز اے پارٹ آف ڈیبیٹنگ سوسائٹی ان مائی یونیورسٹی. اوکے. تو آپ کو ڈیبیٹرز جو ہوتے ہیں بڑے ووکل ہوتے ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، کسی ٹاپک کے اوپر بات کر لیتے. تو ایونچولی آئی گاٹ دا اپرچونیٹی ٹو ورک، لائک میں پی ٹی وی کے ساتھ اٹیچ ہوگی. اچھا، زبردست. اینڈ فرام دیٹ آنورڈز لائک آئی ہیڈ ایکسپوجر آف ٹاکنگ. تو پھر یہ مجھے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب آئی گاٹ دس اپرچونیٹی. تو اس کے بعد پھر آئی جوائن ٹیلی ویژن. From then onwards I did bit of acting as well. اور اس کے بعد while I was working on PT مطلب اس کا میں جاب بھی کر رہی تھی اپنی. It's not like as a hobby initially نا. بالکل ٹھیک. تو جب جاب شروع کی تو اس دوران بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں اب آپ اس کی طرف بھی آئیں، بیوروکریسی کی طرف آئیں، آپ سی ایس ایس بھی کریں. تو لائک لوگوں نے کہا، اور اٹس ناٹ لائک اونلی ون پرسن سیڈ دس ٹو می. اچھا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ واٹ سول سروس، واٹ از سی ایس ایس، چیزیں کیا ہوتی ہیں. میں ٹی وی بھی کر رہی تھی. یار اس میں پڑھنا بھی تو اتنا پڑتا ہے نا. پڑھنا بالکل. اور ساتھ ساتھ اگر ایکٹنگ اور ماڈلنگ اور اینکرنگ کی لت بندے کو لگ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کیسے کیا؟ آئی تھنک دیٹس اے ول پاور. ہاں یہ تو ہے، ول پاور آپ کی بہت میٹر کرتی ہے. اور میری کوئی ایسے پلاننگ نہیں تھی کہ جی میں نے کچھ سروس کو جوائن کرنا ہے، یا میں اسی سوچ کے پیدا ہوئی تھی. بیکاز اس میں یہ تھا کہ لائک یو ہیو ٹو ہیو یو نیڈ ٹو ہیو یور سیلف ویری مچ اپڈیٹڈ ود دی کرنٹ تھنگس، کرنٹ افیئرز اینڈ نیوز. اور میں نے کبھی زندگی میں اخبار نہیں پڑھا تھا. اب سوچے میں ایسی لڑکی جس نے بینگ اے اسٹوڈنٹ، میں کبھی مجھے شوق ہی نہیں تھا اخبار پڑھنے کا. میں نے کہا کیا اخبار پڑھنا، عجیب و غریب نیگیٹو چیزیں لکھی ہوتی، کبھی یہ مسئلے ہو گئے، کبھی کچھ. اچھا سوری میں آپ کو کٹ کروں، لیکن جب اپنا پروگرام کرتے تھے تو پھر کیسے، جب پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بیک گراؤنڈ کا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، ملک میں کیا ہوا ہے. دیٹ واز آن انٹرٹینمنٹ سائڈ. اوکے وہ بس ٹھیک ہے. انٹرٹینمنٹ سائڈ میں کوئی ایشو نہیں ہوتا بولنے کا کہ اب ظاہر آپ سیلیبریٹیز آ رہے ہیں. بیکاز آپ کو پتا ہے وہ پہلے اس ٹائم وہ ٹرینڈ تھا کہ لائک ہم لوگ اس ٹائم پہ ہوم جو تھا پی ٹی وی ہوم، دیٹ واز پیورلی انٹرٹینمنٹ. وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہے نیوز بہت آج کل آ گئی ہیں، پولیٹیکل شوز بہت آ گئے ہیں، وہ پی ٹی وی نیوز پہ. ہاں تو اب میرا بیسکلی جو انکلینیشن تھی دیٹ واز آن دا ہوم انٹرٹینمنٹ سائڈ. تو وہ میرے لیے کافی ایزی تھا. لیکن یہ تھا کہ مجھے ویسے ہی شوق نہیں تھا اخبار پڑھنے کا. اب سی ایس ایس میں ریکوائرمنٹ ہی آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کو پڑھ کے پاگل ہونا چاہیے. پھر پڑھا سب کچھ. ہاں پڑھا. مطلب لوگوں نے پھر مجھے کہا کہ نہیں، اچھا لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں یو ہیو دس پرسنالٹی، یو ہیو دس اسپارک ان یو نا. کہ اچھا اب دیکھیں کہنے کی بات اور ہوتی، لیکن میں نے اب دیکھیں بات یہ ہوتی کہ سم ٹائمز انسانوں کو خود اپنے پوٹینشیل کا اندازہ نہیں ہوتا. نو ڈاؤٹ کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چیز لکھی ہوتی ہے آپ کے لیے. اینڈ اٹس ریئلی uncalled for, you don't plan for it. I never planned in my life کہ جی مطلب میں نے اس سروس کی طرف آنا ہے، یا ایک ہوتا آپ پلاننگ سے آتا. یہ تھا جی بس ٹھیک ہے آپ نے انجینئرنگ کی ہے اینڈ اس کے بعد پھر آپ جاب پہ چلے جائیں. اور یہ بھی ایسے بس ٹی وی پہ بھی رینڈم بھی آنا ہوا میرا، کوئی ایسا اٹ واز ناٹ پلانڈ ایز سچ. پلان کچھ بھی نہیں تھی. تو بس میں سمجھتی ہوں کہ آپ سوچتے کچھ اور، بٹ آئی بلیو اللہ از دا بیسٹ پلانرز آف آل.
بے شک وہ سب سے اچھا پلان ہے. ہاں تو بالکل. بس پھر یہ پھر کوشش کر لیا تھا. اچھا پڑھنا میں نہیں تھا لیکن پھر وہی بات ہے کہ ول پاور اٹس ریکوائرز لاٹ آف ہارڈ ورک ایفرٹ اینڈ ول پاور. پھر میں نے اس وقت پھر میڈیا کو چھوڑ دیا. میں نے بالکل اس کے لیے پھر میں نے فار دا ٹائم بینگ میں نے بالکل کہتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لی. آئی گاٹ لاٹس آف آفرز بائی دا ٹائم ایز ویل. بٹ یہ تھا کہ جب ایک کام کی جب آپ سوچ لیتے ہیں نا, اور پھر یہ بھی تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز میں نے ود ان میڈیا ریئلائز ٹھیک ہے میڈیا جو ہے وہ پن پوائنٹ کرتا ہے بٹ ونس اٹ کمز ٹو امپلیمنٹیشن آف پالیسیز وہ آپ نے وہ بینگ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اس ڈپارٹمنٹ میں جب اس جگہ خود موجود ہوں. اچھا اس کا مطلب ہے سی ایس ایس کرنے کے پیچھے یہ سوچ تو تھی. یہ پیچھے یہ تھا کہ مطلب پھر دیٹ کیم ٹو می کہ میڈیا سے چلیں اگر آپ کے اویئرنیس تو ہو رہی ہے, عوام کو پتہ چل رہا ہے, شعور اجاگر ہو رہے ہیں ان کے اندر, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ایشوز ہیں, آپ اچھے پوائنٹ. لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے میڈیا تو پن پوائنٹ کرے گا نا, بٹ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ریکٹیفائی کرنا, ریکمینڈ کرنا اس کو اور اس کو پراپر امپلیمنٹ کروانا وہ سول سرونٹ ہی کر سکتا ہے. تو پھر یہ تھا کہ بس وہ کوشش کی ہے اینڈ دین الٹیمیٹلی آئی جوائنڈ دیٹ سروس. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے اٹس ویری چیلنجنگ اینڈ ڈیمانڈنگ, تو بس یہ بھی ساتھ چلتا رہا. ہاں اچھا تو پہلی جاب کیا تھی, کہاں پہ آپ کی اپائنٹمنٹ ہوئی پہلی؟ میری پہلی جاب ہوئی تھی ملٹری اکاؤنٹس میں. اچھا اسسٹنٹ کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس آئی واز پوسٹڈ. اچھا گریٹ. اس سائٹ پہ میری پوسٹنگ تھی. دین آئی جوائنڈ منسٹری آف فارن افیئرس اسلام آباد. تو بس اس طرح اسلام آباد کچھ عرصہ رہی, کچھ لاہور پوسٹنگ رہی. تو مطلب کافی ڈفرینٹ اسائنمنٹس پہ جو ہے مطلب کام کر چکے ہیں ڈفرینٹ اسائنمنٹس پہ. جی بالکل ایسے ہی اچھا ہے. تو کوئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں پہ مطلب اگر آپ کو مطلب اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو فلاں سیکٹر میں کام کرنا چاہ رہی ہوں, اپنی مرضی بھی چل جاتی ہے؟ نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمیں ہوتا ہے ایک جگہ پہ کام کر کے انسان کمفرٹیبل ہو جاتا ہے تو آپ چاہتے نہیں ہو کہ آپ سوئچ کریں. دیکھیے نوکری تو نوکری ہے نا, پھر وہ نوکری کی تو نخرا کی. ہاں تو بس وہ یہ تھا کہ پھر وہ جب جہاں انہوں نے کر دیا پھر وہاں ظاہر جانا پڑتا ہے آپ کو. یو کی ناٹ سے نو کہ جی ہم نے وہاں نہیں کرنا, بیکاز دس از آئی تھنک گیوز یو اپرچونیٹی ٹو لرن. آپ کی لرننگ ہوتی ہے, پھر آپ ہر طرح کے انوائرمنٹ پہ کام جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو یہ یو ریئلائز اٹ. اب ہر چیز اب آپ کو جی میری مرضی چیز ایسے نہیں ہو سکتا, دس از ناٹ لائف. اچھا تو ثنا ہمارے یہاں پہ یہ جو بیوروکریسی ہے اس کو لے کے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ جی بس جو بیوروکریٹ ہے نا اس کی تو نا گردن میں ایک سریا آیا ہوتا ہے نا, یہ پرسیپشن ہے نا. میں نے خود بھی دیکھا ہے. دیکھا وہ تو بندے کو بندہ اس کے باوجود دیکھے ہے خود لگتا ہے اچھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب I'm not saying کہ سارے ہی ایسے ہیں, سارے بہت اچھے لیکن میجورٹی میں ہے ایسا ثنا. آپ یہ مان دیکھا ہے میں نے ویسے. اچھا فیمیلز میں نہیں ہے؟ فیمیلز میں اتنا نہیں ہے. فیمیلز میرا خیال ہے وہ شاید پورٹری نہیں کرتی ہیں ورک کیونکہ خاتون ہے اسی لیے, ورنہ ہوتا تو شاید ہے کہیں نہ کہیں. نہیں وہ دیکھیں ٹھیک ہے we do have prestige, we do have power, but the thing is کہ میں خود سمجھتی ہوں کہ انسان کو نا ہمبل ہونا چاہیے. یہ چیزیں پوری زندگی تو نہیں آپ کے ساتھ چل رہی, ٹھیک ہے آج آپ ایک پوسٹ پہ ہیں کل پھر کسی اور پوسٹ پہ ہیں, تو لوگوں میں اکثر دیکھنے میں ہے. لیکن میں کہتی ہوں انسان کو نا ہمبل رہنا چاہیے. مطلب یہ چیزیں دیکھیں اللہ نے اگر آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ آپ کسی کی خدمت کریں, نہ کہ آپ ٹھیک ہے نا, نہ کہ آپ سب خود کو ناؤز باللہ کچھ اور سمجھنے لگ جائیں. میں نہیں کہتی سارے ایسے ہیں, کچھ ہیں لیکن ان کو نہیں ایسے ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گی مطلب یہ میں آپ ہی اپنا اپنا ٹیمپرامنٹ ہے. شاید اس لیے بھی شاید ہوتا ہے کہ شاید وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا. اگر آپ نے آبزرو کیا تو شاید آپ نے بھی. نہیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں وہ ایک بات عام بھی ہے مشہور بھی ہے یہ کہ یہ جو ہمارے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جب تک دیکھیں وہ اپنی پوسٹ پہ ہے نا تب تک تو ان کو ہر کوئی جھک کے سلام کرنے والا ہے. لیکن وہی جو ہم جن کی بات کر رہے ہیں ہم سب کو نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن جو تھوڑے بدتمیز ہیں وہ جب اپنی جاب سے ہٹتے ہیں, اس پوسٹ سے ہٹتے ہیں, تو اس کے بعد تو ان کے اپنے ملازم بھی ان کو کبھی سلام نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے. لہٰذا وہی بات ہے کہ انسان کو اتنا ہمبل رہنا چاہیے کہ آپ کل کو کبھی بھی آپ کو کوئی ملتا ہے تو ایٹ لیسٹ اچھے سے سلام دعا تو کر رہے ہیں نا. میں کہتی ہوں کہ آپ کے ریلیشن شپس, آپ کا کنیکٹیوٹی ود ہیومنز اٹ ریئلی میٹرز. انسٹیڈ وہ دیکھیں وہ پروفیشنل ہے, آپ کے آفس سے کام کبھی ختم نہیں ہونے, وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن جو آپ کا اپنا ریلیشن تعلق ہے اپنے ٹیم کے ساتھ, اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ, اپنے سینئرس کے ساتھ, وہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ جائیں تو لوگ اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کریں. اچھا تو ثنا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی ٹیوننگ بھی ہو سکتی ہے آئی تھنک کہ ان کے پاس ان کو پاور مل جاتی ہے تو ان کا دماغ کو چڑھ جاتے ہیں سب چیزیں. لیکن اب یہ تو پھر وہی بات ہے کہ ٹریننگ سب آفیسرس کی ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی. لیکن دیکھیں نا یہ تو پھر آپ کا اپنا ظرف ہے کہ آپ اگر آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آئی ایم آل اینڈ آل اینڈ آئی ایم ایوری تھنگ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. اچھا کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ جو ابھی تک آپ کی جاب میں پیش آیا ہو, مطلب اور آپ کو آج تک یاد ہو کسی بھی جگہ پہ آپ
की पोजीशन कोई मिली हो, लेकिन आपके साथ कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ हो? इंटरेस्टिंग वाकया तो आपको पता सीरियस वाकया ही होते हैं। अच्छा चले, लेकिन जो आपको आज तक याद हो, भूला ना हो। अम, ये तो आपने बड़ा वही क्वेश्चन अभी सोचना पड़ेगा मुझे इसके ऊपर। अच्छा चले, सोच ले। इंटरेस्टिंग वाकया ये था कि well it's a sort of funny as well क्योंकि I Okay. was in Islamabad, I was serving as Deputy Accountant General Fund and Pensions। अच्छा। तो जब आपको पता है लोग रिटायर होते हैं पेंशन मिलती है, हम्म। तो एक बहुत अजीब सा वाकया मुझे इसलिए ड्यूरिंग दैट आया बिकॉज वहां पर आई वाज इन फेडरल गवर्नमेंट, तो एवरी जितने भी आपके हैं सुप्रीम कोर्ट एवरी सब ने रिटायर जब उन्होंने पेंशन वो हमारे ऑफिस से आती थी। हाँ। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है व्हेन आई वाज अपॉइंटेड देयर तो बड़ी अच्छी क्या कहते हैं टाइमली जाती रही हमारी पेंशन, अच्छा। कोई इशू नहीं आया, कभी मतलब कोई हर्डल नहीं आया। हम्म। बस वहां पर मुझे एक वाकया अजीब सा आया कि वहां पर जब मैं थी तो मुझे वहां पर बड़े अजीब केसेस नजर आए कि लोग जब फौत है तो बीवी को पता ही नहीं था कि दूसरी शादी भी की हुई उन्होंने, तो दूसरी बीवी पहले पेंशन ले लेती थी, पहली बीवी को पता ही नहीं होता था। ना करे वाकई। हाँ, तो ये मुझे बड़े अजीब से वाकयात लगे। वाकई इंटरेस्टिंग कि है। वो बेचारा फौत हुआ है तो उसकी पेंशन की बारी आई तो दो बीवियां निकल आई हैं, यानी कि मुझे ये लगा कि पेंशन की क्लेम पे दो लोगों ने चुप के छुपाए होते हैं। अब तो वैसे मैंने सुना था वो 1-2 साल पहले कोई ऐसा ऐप भी बन गई है ना कि जहाँ पे अपना हस्बैंड का आईडी कार्ड नंबर बता देना तो आपको पता चल जाएगा कितनी शादियां हैं। लेकिन देखिए पेंशन तो एक मॉनेटरी उसकी अमाउंट है ना, तो फिर ये होता है कि दोनों बीवी को बराबर और 50% मिलती है फिर पेंशन। अच्छा, इस तरह के केसेस भी तो सॉल्व जब किए आए थे तो मतलब मैं तो खुद हैरान कि मतलब कि वो बड़ी बेचारी कहे कि हमारे हस्बैंड तो बड़े अच्छे थे, मैं अच्छे ही होंगे लेकिन वो जब चुप चुप की शादियां इनकी जब एक्सपोज हुई ना मरने के बाद, so ये that was really मतलब फॉर मी के, और मैं शॉकिंग शॉक में आ गई कि मुझे क्या हो रहा है। ये तो बड़ा मजे का किस्सा है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो आम पब्लिक आती है जिनके इश्यूज होते हैं, वो आपको पता है ना, उनको लगता है कि शायद जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं ना, वो अपनी ही दुनिया में होते हैं, कोई बंदे को बंदा नहीं समझता, तो वो ज्यादा रूड हो जाते हैं, बदतमीजी भी कर जाते हैं। तो जो बेचारी आम जो गरीब तबका होता है ना, वो भी बेचारे पता नहीं कितने चक्कर खा खा के धक्के खा खा के हुए होते हैं, वो भी अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। ऐसा हुआ है कभी? देखिए ऐसा ये होता है ना कि उनको कैसे डील करते हैं? देखिए मेरे पास तो जब मैं थी अब पेंशन तो आपको पता सारे ही पेंशन के इश्यूज होते थे, लेकिन आई हैड ओपन डोर पॉलिसी फॉर मी एनी टाइम। अगर कोई जैनेटर भी आ रही खातून आ रही है, अगर कोई ग्रेड 1 का बंदा भी आ रहा है, कुछ उम्र मेरे दे यूज्ड टू कम टू माय ऑफिस विदाउट एनी काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा, मैंने कभी ये नहीं कहा किसी के लिए कि जी आप मेरे ऑफिस में क्यों बगैर पूछे आ रहे हैं या पहले जी मुझसे टाइम लें, ऐसा नहीं था। ओपन डोर पॉलिसी तो मैं उनके जो इश्यूज होते थे, क्यूरीज होती थी, एड्रेस करती थी। देखिए इंसान को ना लोगों की दुआएं भी लेनी चाहिए। हर चीज अगर आप कह दे कि मेरा पैसा सब कुछ है, ब्लेसिंग्स रियली मैटर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो बड़ी बात है। चले जी, हमारे यहाँ पे कोई एक ऐसा ब्यूरोक्रेट भी बैठा हुआ मेरे सामने जो बता रहा है कि उसके दरवाजे जो है आम पब्लिक के लिए खुले होते हैं हर वक्त। अच्छा सना, आजकल आप लाहौर में ही है? जी, ठीक है, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक, कैसा काम कर रहा है ये सारा इदारा? हमारा ऑडिट है। ऑडिट ने ज़ाहिर है एक हमने अकाउंटेबिलिटी करनी होती है कि ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट का पैसा है वी हैव टू इंश्योर के ट्रांसपेरेंटली चीज़ों पे खर्च हो रहा हो, जिस पर्पस के लिए दिया जाए उसके लिए खर्च हो। आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है? हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स बाहर ज़ाहिर है जो इरेगुलरिटीज हैं वो हमारा काम है पिन पॉइंट करना, हम पिन पॉइंट करते हैं उसको, और फिर वो ज़ाहिर सी बात है अल्टीमेटली जो मैं कह सकती हूँ कि इतने सारे टाइम बाद लोकल गवर्नमेंट जब से सेटअप बना है हमारा, तो 20 साल से हमारी कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग नहीं होती। बट आई वुड से कि इस जो टेन्योर गवर्नमेंट में जब हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो बनी है इस गवर्नमेंट में स्पेशली बनी है वो आपके लोकल गवर्नमेंट सेटअप को देखने के लिए। अब वो ऑडिट रिपोर्ट जब पार्लियामेंटेरियंस पढ़ते हैं तो उस पे आपको देखिए जब उस पे एक्ट करेंगे उस रिपोर्ट के ऊपर जिस पे रेगुलरिटीज उस पे फिर रिकवरीज भी होती हैं, फिर उसको जो जजा देनी होती है वो सारा उस पे डिसीजन होता है जिसने रेगुलरिटीज का। तो ये दैट्स अ रियली बिग अचीवमेंट। अच्छा सना, ये बताएं आम पब्लिक के लिए भी, मेरी इंफॉर्मेशन के लिए भी, कौन कौन से इदारे हैं जहाँ पे इरेगुलरिटीज ज्यादा हैं? वो सब इदारों में है। नहीं, अब जब से मरियम नवाज की अगर हम बात करें कि वो सीएम बनी है, वो बड़ी सख्त है, वो सख्त है। देखिए अब जो लोकल गवर्नमेंट का 20 साल से बता रही हूँ कि आपका पहले पीएससी नहीं हुई थी, मीटिंग ही नहीं हुई। देखें पीएससी की मीटिंग पार्लियामेंटेरियंस होल्ड करते हैं, जो उस इलाके के एमपीज होंगे वो मेंबर होंगे, पीएससी के चेयरमैन होता है। अब उन्होंने क्या करना होता है, जो उस आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको देखना होता है, उसमें हमने पिन पॉइंट कर रिपोर्ट्स पब्लिश्ड है, दे अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान। अब उसका अल्टीमेट जब ऑडिट रिपोर्ट्स होती है वो दे आर लेड डाउन बिफोर द पार्लियामेंट। अगर प्रोविंशियल है तो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज देखेंगी, फेडरल है तो दैट इज नेशनल असेंबली। तो तमाम इदारे जो हैं जो जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर दे रही है उन सबका ऑडिट होता है। अल्टीमेटली दे हैव पब्लिक अकाउंट कमेटी मीटिंग
اب وہ میٹنگ جو تو ہوتی یہ 20 سال سے نہیں ہو رہی تھی. پارلیمنٹیرینس کو ووٹ مانگنے کے ٹائم پہ تو یاد آ جاتی ہے اب عوام. آپ دیکھیں نا جب سے ویسے ان کو ہماری یاد اب نہیں لوکل آتے. گورنمنٹ کے لیے اسپیشلی PSC 3 بنی ہے اور اس پرپز کے لیے اب دیکھیں نا ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ جی ہماری اکثر اب لاہور تو بڑا اچھا ڈیولپ ہم لوگوں نے کر لیا ہے, بٹ ونس یو گو ٹو ادر ڈسٹرکٹس اس میں کبھی سڑکوں کی کھدائی کر رہے ہیں, وہ پائپ لائن نیا بچ رہا ہے, کبھی کوئی صفائی کا مسئلہ ہو رہا ہے. اب جب سے میٹنگ ہونی شروع ہوئی ہے ہماری تو لوگ سب الرٹ ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب ہم لوگوں نے کوئی فضول میں جو ہے نا پروکیورمنٹ نہیں کرنی, ایکسٹرا ہم نے خرچے نہیں کرنے. تو اب ٹائملی ہر چیز ہو رہی ہے, جس ہاسپٹلز ہیں دوائیاں کوشش کریں ٹائم پہ مل رہی ہیں اور پیشنٹس تک پہنچ رہی ہیں, یعنی کہ ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں. پنجاب میں تو بڑی سم اچھی ٹائمز یہ بھی بہت ہوتا ہے نا کہ بہتری ہے. ہاسپٹل بن جاتے ہیں, مشینز آتی ہیں, ہاسپٹل بنا ہی نہیں ہوتا. ہاں تو اب دیکھیں نا یہ تو ریگولیٹری آڈٹ نے اٹھا لے کہ مشین خرید لی آپ نے, ہاسپٹل بنا نہیں. اچھا میں آپ کو ایگزامپل چھوٹی سی دے رہی ہوں. اچھا تو بعض اوقات اسکول کا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے لیکن پیسے جا رہے ہیں, بچے ہی نہیں ہیں. تو یہ چیزیں آڈٹ پن پوائنٹ کرے گا تو اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو فورم ہے PSC ہے, اب 20 سال بعد اگر یہ چیز آئی تو آئی تھنک دیٹس اے ہیوج اچیومنٹ آف دس گورنمنٹ کہ انہوں نے اس چیز کو ایکٹیویٹ کیا, اور جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو اس جگایا. مطلب باقی ڈسٹرکٹس میں جو نہیں کہتے ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں اصل میں آپ ڈر کی خوف ہی تمام نہیں تھا چیز نا. جو ہوتی ہے نا گورنمنٹ جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ پھر جب آپ کو کہیں ہمیں اوپر پوچھنے والا نہیں, ہم جو مرضی کریں, ایسا آ گیا جیسے مرضی خرچ کریں. وی ناٹ یو نو ڈوئنگ اٹ فار دا سروس ڈلیوری. جب سروس ڈلیوری آپ کے ذہن پہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا ڈلیور کریں گے. اور میں اکثر سوچتی تھی کہ میں باقی شہروں میں جا رہی ہوں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, چیزیں اتنی فیسیلیٹیٹ لوگوں کیا نہیں جا رہا, تو بیکاز آپ کو سیٹ اپ ہی کا آڈٹ نہیں, میٹنگز ہی کال نہیں ہو رہی تھیں. اور جب سے یہ میٹنگز کال ہونی شروع ہوئی ہیں تو چیزوں میں ظاہر چیزیں اسٹریم لائن بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. جو اس ڈسٹرکٹ میں لوگ موجود ہیں دے آلسو گیٹنگ اے فیئر آئیڈیا کہ جی اب ہم لوگوں نے ہر چیز کو اب طریقے سے لے کے چلنا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں کو پوچھنے والا بھی ہے نا. اکاؤنٹیبلٹی فورم ہے, بیکاز یہ اکاؤنٹیبلٹی فورم آپ کو UK کے اندر بھی ہے, اور مطلب جتنے بھی آپ جو کنٹریز ہیں جو انٹرنیشنلی آڈٹ کو دیکھتے ہیں, پاکستان از ون آف دیم. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں سائے, سپریم آڈٹ انسٹیٹیوٹ ہے, جس کے تحت اب پورے جو ملک کے کنٹریز کنیکٹڈ ہیں اس انسٹیٹیوشن کے تھرو نا, اور پھر وہ سارے ہی اپنے گورنمنٹ میں اس طریقے سے جو ہے نا مطلب کرتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ ورکس. زبردست زبردست. اچھا آپ 10 سال سے سول سرونٹ ہے نا, تو پہلے والی گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, ابھی بھی موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کریے, ویسے ہی مطلب وہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ایک ڈیوٹی ہے, آپ لوگوں کی روٹین ہوتی ہے, آپ لوگ نہیں اس پہ بات کرتے. کس گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو کام کر کے زیادہ اچھا لگا؟ آئی تھنک ہمارا جو بیسکلی کام تھا دیٹ واز ریلیونٹ ٹو فائنانس اینڈ آڈٹ, پبلک سیکٹر فائنینشیل مینجمنٹ. آئی کی ناٹ اسپیسیفکلی سے, لیکن میرے خیال سے ہماری جو گورنمنٹس رہی تھیں مطلب پریویس کے علاوہ بھی, لیکن وہ انہوں نے کافی اچھے کو پروجیکٹس ہمیں لے کے دیے تھے ورلڈ بینک کے بھی نا, بیکاز آئی تھنک دیٹ ڈیپینڈز آن دا فائنانس منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم کہ جو پروجیکٹس آپ کو لے کے دے رہے ہیں, آپ کو جو مطلب آپ کے جو فائنانس کو پورا دیکھیں, ہمارا جو پورا فائنانس میکانزم گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے نا, پروونشل پلس سول, دیٹ از رننگ ورلڈ بینک نے یہ تھا ایک یہ تھی سافٹ ویئر اپلیکیشن بائی دا نیم آف SAP, سسٹم ایپلیکیشن پروڈکٹ. وہ ایسی اپلیکیشن تھی جس نے پورے ہم نے ریپلیکیٹ کیا اس کو پورے ڈسٹرکٹس کے اندر. آپ کو جتنی بھی پیمنٹ ساری آپ کی آن لائن ہوتی, پورا آپ کا جتنے بھی ایکسپینسز جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جائے, دیٹس ایوری تھنگ از ڈن آن لائن. آپ کی پینشن آپ کی آن لائن چلے گی SAP کے تھرو. تو دیٹ واز تھنگ, آئی تھنک وہ ورلڈ بینک نے بھی انٹروین کیا, ان کے پروجیکٹ تھے ہمارے, سو دیٹ وی کین امپروو دا سروس ڈلیوری. تو یہ بڑا اچھا ہماری طرف سے ہو گیا. اب تو خیر کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائملی پرومپٹلی چیزیں جو ہیں پیمنٹ کی خاص طور پہ جو ہے محکموں کو ملیں, اور اس کے اکارڈنگلی وہ اپنا خرچہ کرے, وہ مانیٹرنگ ہوتی ہے اس کی پراپر, کوئی آپ ایکسٹرا خرچہ نہ کر پائیں, جو ایکسپینڈیچر اتنے اس کو مطلب پری آڈٹ اس کا. اچھا نہیں تو مطلب وہ آپ لوگوں کے مطابق ہی خرچہ پھر کرتے ہیں, یا جہاں پہ آپ لوگوں کو کرپشن نظر آتی ہے, گھپلا نظر آتا ہے, وہاں پہ پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہر چیز جب آٹومیشن جب آپ جاتے ہیں نا, جب آٹومیشن جب آ جاتی ہے اٹ مینس کہ اب ہیومن انٹرفیئرنس ختم ہو گئی ہے. اب دیکھیں دیٹس مائنڈ سیٹ. پہلے جب چیز مینول ہوتی تھی اس میں آپ کوئی کسی بھی قسم کے آپ کو پتہ ہے انٹرفیئرنس کر کے چیزوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. اب ڈیٹا جب چلا کے سسٹم ہے اسے مینیپولیٹ نہیں آپ کر سکتے. اب چیزیں اتنی امپروو ہو گئی ہیں کہ چیزیں ایکسپیڈائٹ ہو رہی ہیں, صرف سوئفٹ سروس ڈلیوری ہو رہی ہے. لیکن سر نا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ چلیں آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے رپورٹس چیزیں تیار کر کے دے دینا, ٹھیک ہے, لیکن ہوتا ہے نا کہ جب اوپر کے لیول پہ آپ جاتے ہیں تو وہ چیزیں وہاں پہ جا کے آپس میں ہی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. ہوتا ہے دیکھیں وہ جو جس آپ کرپشن کی بات کر رہی ہے نا, وہ تو آپ کو پتا نا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. There is no record اور بڑے of سے it. بڑے چھوٹے سے چھوٹے ادارے میں ہر جگہ پہ. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے کرپشن کی ہم کیا بات کرتے ہیں, ہمارے اگر دودھ والا وہ بھی تو کرپشن کر کے دیکھے نا, دودھ پانی میں لاتا ہے. ہم تو ایز اے نیشن اگر بات کریں تو ہماری نیشن ہی اوور آل ہی مطلب کرپٹ ہے, اس میں ایشوز ہیں, بیکاز ہم آنیسٹی اپنے ساتھ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب ایک تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہمارے اندر نہیں ہے, بیکاز دس از اے مورل تھنگ. آئی تھنک اٹس ایتھکس. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہلے دیکھنا تو آپ چاہیے. دیکھیں کہ آپ کے ایتھکس کیا کہہ رہے ہیں. یو شوڈ ہیو این آئیڈیا کہ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ.
जिस बंदे को ये नहीं पता कि राइट रॉन्ग में फर्क क्या है, जब एथिक्स देखें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मैटर्स मोर। अगर हम देखते हैं अक्सर हर कोई कमीशन ले रहा होता है, कोई उससे कहो यार चीज बाजार से ला दो तो 10 रुपए ऊपर रखेगा अपने साथ कि मैं गया था, मतलब ये तो हमारी कैसे मेंटालिटी बन गई है ना, तो हम ऊपर की नीचे की कहीं और की क्या बात करेंगे। अच्छा ये देखिए मुझे इस पे बड़ा आता है कि ये जो अभी अगर हम, क्योंकि अब रमजान भी है, उससे पहले मैं देखती थी और सुनती थी कि जो हमारी सब्जियां और फल है ना, उनके जो रेट्स होते थे ना वो बड़े मुनासिब होते थे, बड़े रीजनेबल। अच्छा जैसे ही रमजान आए तो शूट कर गए। अच्छा लेकिन मजे की बात ये टीवी पे हम फिर भी यही टिकट्स पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का जो रेट है वो इतना है, लेकिन अगर आप दुकानदार को जाके कहना कि भाई सरकारी जराए तो कह रहे हैं ये रेट है, वो कहता है जाके फिर उठो ले लो तुसी, हम तो नहीं देने वाले, हम तो जितना दे रहे हैं उतना है। तो इन पे भी कुछ नहीं होता। माइंडसेट देखिए, जिसने कुछ करना होता है ना अच्छा वो करेगा, जिसने कुछ नहीं करना उसने यही जवाब आपको देने हैं। तो बेसिकली ये तो आई थिंक आपको जो अगर हम चेंज की बात करें, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल आप उसको छोड़ दें अगले क्या कर रहे हैं, पहले आप खुद तो ठीक हो पहले। हाँ अच्छा लेकिन अभी ये जो जैसे कि हम मरियम नवाज साहिबा हमारी सीएम है और एक लेडी सीएम हमें पहली दफा फर्स्ट हमारी सीएम बनी है पंजाब की, तो कैसा लग रहा है आपको उनका काम? नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए एक तो बीइंग अ वुमेन आपको देखिए हमें पता है कि खवातीन बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब ऑन जॉब हो, तो आई थिंक कि मतलब बड़ा अच्छा वो काम कर रही हैं। देखिए जो काम है वो नजर भी आता है और डेटा टॉक्स अबाउट इट, और डेफिनेटली जिस तरह मेहनत कर रही हैं तो जिस तरीके से हर चीज को एड्रेस कर रही है, आई थिंक इट्स रियली टू अप्रिशिएट इट। देखिए एक फीमेल का आना, और हमें मतलब जाहिर है बीइंग अ फीमेल ऑब्वियसली आई विल सपोर्ट अदर फीमेल। हाँ देखिए हमें किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो हम एक दूसरे को लिफ्ट करना चाहिए, कहते हैं ना वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हम किसी को अगर कह दें, देखिए परफेक्ट कोई इंसान नहीं है, सब अल्लाह ताला की जात है, छोटी मोटी गलती हर कोई करता है और इंसान गलती से सीखता है। तो आई थिंक हमें अगर कोई खातून इस लेवल पे आई है, अगर आई है, सबका ट्रस्ट है, तो आई थिंक शी इज डूइंग समथिंग, तो हमें तो मतलब उसको अप्रिशिएट बाय बीइंग अ लेडी आई विल डेफिनेटली बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बस वो कुछ लोग हैं बस वो टांग खींचते रहते, उनको बर्दाश्त नहीं होता। देखिए मैं कहती हूँ हजम नहीं होती कि बन गई है भाई पंजाब, वो फर्स्ट टाइम आई है तो देयर वी शुड गिव समबडी अ चांस टू डिलीवर। अगर हम किसी को पहले ही बोलना शुरू कर दें तो मैं समझती हूँ मतलब नॉट स्पेसिफिकली अबाउट बट एनीवन, आप किसी को मौका दें, बिल्कुल आप किसी को मतलब अपॉर्चुनिटी दें। अगर वो अपने टाइम पीरियड में नहीं ना करे फिर आप करें ना, आप मतलब अभी वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और देखिए मैं बात करती हूँ कि हमने खुद अपनी ऑफिशियल सेटिंग में बता रही हूँ कि हमारी पीएससी की मीटिंग हो 20 साल से नहीं हो रही होती थी। ये एक अचीवमेंट है आप लोगों की बहुत बड़ी, के जब उस चीज को देखा और बिलियंस ऑफ रुपीस की रिकवरी हुई है जो 20 साल से नहीं, बहुत कम हो रही थी। अच्छा मिलियंस में थी, लेकिन जब चीजें एक्टिवेट हुई हैं तो अब देखिए अब गवर्नमेंट का जो पैसा जो इरेगुलर हो गया था वो सारा सही जगह पे लग रहा है, जा रहा है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को तो फायदा हो रहा है ना। बिल्कुल आप कैसे कह सकते हैं गवर्नमेंट को फायदा नहीं हुआ? वो कहते तो हैं हर चीज का, मैं कहती हूँ हर चीज का गवर्नमेंट के इदारों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा और बल्कि हम अक्सर ना हमारे बाकी जो एंकर्स हम इधर बैठ के बात कर रहे होते हैं कि जी मरियम नवाज का ये है विजन के जी खवातीन को लेके, हरासमेंट को लेके वो कहती हैं कि जी मेरी जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल ठीक है। इसका एक वो कहते हैं ना मुंह बोलता सबूत 1-2 दिन पहले हुआ तो ये कि मेरी बहन जो थी वो निकली, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उधर से उन्होंने अपने ऑफिस जाना था मॉल रोड तक, एक बंदा उसने गाड़ी आगे लगा ली और आप यकीन करें कि वो उसको रास्ता नहीं दे रहा था। अच्छा। अब वो जल्दी में थी, जाहिर है कि वही बात है सरकारी नौकर जब जाना होता है, अब वो राइट कर रही है तो वो राइट हो रहा है, लेफ्ट तो लेफ्ट, मतलब वो उसको और उस काफी टाइम तक उसको इस तरह से हरास करता रहा। अच्छा रोड बिल्कुल। अच्छा अब वो किनाल से जब वो मॉल रोड पे आने लगी तो वो कहती है कि मतलब कि मेरा डेली की मेरी रूटीन है, तो मैं ये देखती हूँ कि रोजाना आपको पता है हर जगह पे नाके लगे होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं, उस दिन कोई भी नहीं था अनफॉर्चुनेटली। कहती मैं बड़ी डिस्टर्ब हुई, तो अब कहती मॉल रोड है, मैंने मॉल रोड पे भी देखा कि कोई नहीं है, तो अच्छा वो पर्सन ना किस टाइम पे निकली थी वो? मॉर्निंग के टाइम थे। अच्छा उसको इशारा करके गया ना, जैसे कि मतलब मैं तो नहीं, तो मैं छोड़। इसने क्या किया कि उसी वक्त ना 15 पे वो विमेन सेफ्टी ऐप, एग्जैक्टली सेफ्टी ऐप है, हाँ इन्होंने वहां पे कॉल कर दी। अच्छा ये कहते हैं कि जब तक मैं गई तो एक तो बहुत पैनिक हो गई हुई थी और गुस्सा भी उस पे आ रहा था कि एक बंदा फजूल में मुझे तंग के जा रहा है। अच्छा इसने क्या किया कि उसने भी इसकी गाड़ी का नंबर हर चीज नोट की, इसने भी। इन्होंने ऑफिस पहुंच के पुलिस से कांटेक्ट होने से पहले ही ना एक्साइज से सब कुछ उसका निकलवा लिया, और जब पुलिस वालों की कॉल है, लेकिन मुझे जो चीज अच्छी लगी ना
وہ یہ بات تھی. اس سے پہلے آپ لٹرلی ہمیں اگر لگے نا کہ کسی کو ہاسپٹل جانا ہے, سرکاری اسپتال یا تھانے, تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی کہتا ہے کہ جی ادھر تو نہ, اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے. تو پولیس کا ایک کانسیپٹ بہت گندا بنا ہوا تھا ہمارے بالکل ایک دماغوں میں, امیج بن جاتا ہے, اتنا گندا امیج. لیکن میں کہتی ہوں کہ اس دن وہ کہہ رہی ہے کہ لٹرلی سارے کے سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو سڑکوں پہ جا رہی ہیں اور اکیلی ڈرائیو کر کے, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ان کو اس طرح سے بس میں واقع کہتی ہوں کر کے مائنڈ سیٹ ڈسکریج ایسا ہے کریں. کہ آپ مطلب خاتون نکلی کسی انہوں نے کہا ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ, اور آپ یقین کریں انہوں نے اس کو بلوایا, وہاں سے بلوا کے اس سے معافی نامہ لکھوایا, وہ سب کچھ اس کو بھیجا گیا. تو مجھے تو اس دن مریم نواز بہت اچھی لگی, میں نے کہا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں یہی بات ہوتی ہے نا کہ میں سمجھتی اٹ شوڈ بی پروگریسو اینڈ پازیٹیو مائنڈ سیٹ. لیکن بغیر کسی کال کے, مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی اور سے اوپر سے کال کروائی تھی, اس نے خود ہی ایسے کال کی اور یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے اتنا سیریس لیا, تو مجھے تو بہت اچھا لگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مطلب دیکھیں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, ہم کرتے ہیں نا, جب بھی ہمارا ایک ویو ہے کہ جی آج راتوں رات ہو, جب میجک وانڈ آئے اور راتوں رات چیزیں ہوئی, دس از ناٹ پاسبل. وی شوڈ بی ریئلسٹک. بالکل ریئلسٹک ہو کے ہمیں کام کرنا چاہیے. کچھ چیزوں کا ٹائم لائن ہوتی ہے, چیزوں کو ذرا تھوڑا میچور ہو جائیں, پھر آپ دیکھیں اس کے ریزلٹس کیا ہیں. دیکھیں ریزلٹس, آپ کو جو ڈیٹا ہوتا ہے, آج کل بڑی نئی ریسرچ آ رہی ہے, ڈیٹا از اے نیو آئل. تو آپ کا ڈیٹا, آپ کا ریزلٹ ہی بتاتا کون کیا کر رہا ہے, ریگارڈلیس جو مرضی کلیم کرے. ہاں, آپ کے پاس سیاست تو سب کی اپنی اپنی ہے, وہ تو کریں گے کلیم. میں ہمیشہ کہتی ہوں بینگ این آڈیٹر ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم ایویڈنس دیکھتے ہیں, ڈیٹا دیکھتے ہیں, جو ڈیٹا بتاتا ہے ہم اسی پہ, اور دس از ایکوریٹ تھنگ, اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ ڈیٹا کو اینالائز کریں اور آپ کو ریزلٹس بتائیں گے جی وہ چیز کیا چیز کر رہی ہے. اور جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ لوگوں کا فیڈ بیک بھی ایک طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے نا, کہ مطلب اب پبلک دے رہی ہے کہ اچھا یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں سر. اب دیکھیں ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میں وہی بات کرتی ہوں کہ بالکل ڈیفینیٹلی لاہور تو ذرا ایک بڑے جو ڈسٹرکٹس ہیں, جو میٹروپولیٹن شہر ہیں, وہ تو کافی بہتر, لیکن اصل چیز ہوتی ہے جو آپ کو چھوٹے شہر ہیں, وہاں پر بھی اتنی اپرچونٹی ہونی چاہیے جتنے بڑے شہروں میں. اب یہ جو جب سے ہمارا سیٹ اپ بنا ہے پی ایس سی کا, تو آئی تھنک دیٹس اے ریئلی گڈ اپرچونٹی, جس کے اندر وہ چھوٹے شہر بھی اتنی محنت سے کام کریں, وہاں پر اتنے لوگ جائیں, پرائورٹائز ہو وہاں پر ہیلتھ ایجوکیشن بھی, فیسلٹی اتنی آئے تاکہ وہاں پر بھی ایک ہر بندہ اسی طرح اس فیسلٹی انجوائے کرے جیسے بڑے شہروں میں کر رہا ہوتا ہے. ہاں بس اس کے لیے کام بھی ہو رہا ہے اور ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اور یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو لوکل گورنمنٹ کے سیٹ اپ ہم دیکھ رہے ہیں, اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ وہاں پر جب پی ایس سی 3 ایکٹیویٹ اب ابھی تک اس کے کام سے مطمئن ہے لوکل گورنمنٹ کے؟ نہیں, وہ جب سے پی ایس سی 3 چل رہی تب سے تو آئی تھنک وہ کافی ویجیلنسی آ گئی لوگوں کے اندر بھی, اور جو ادھر ڈسٹرکٹ میں بیٹھ کے جو پرفارم کر رہے ہیں آپ کے, تو وہ کافی افیکٹو ہو گئے. کہ وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب سوچ سمجھ کے, اور بڑا اب ڈر ہے نا, ڈر ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس چیز کو صحیح طریقے سے ڈیلیور کرنا ہے. تو دیکھیں آڈٹ نے تو پن پوائنٹ کر دیا نا کہ یہ اس میں irregularity ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اب جب اس کی جو میٹنگز ہوں گی تبھی پھر وہ آگے چیزیں اپنی آئیں گی نا فرویشن میں. اچھا سنا, اب نا ماشاء اللہ سے, کیونکہ ایک تو آپ کی جاب ہے, آپ اس کو کر رہی ہیں, دوسرا اپنا جو شوق ہوتا ہے اس کو بھی لے کے ساتھ چل رہی ہوتے ہیں. اس سے جو آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے گھریلو, کیونکہ یہ تو کہا جاتا ہے پاکستان میں تو یہ کیا جی کہ جو عورت ہے اس نے تو پہلے گھر دیکھنا ہے پھر بعد میں کچھ دیکھنا ہے, وہ ڈسٹرب ہوتی ہے یا اچھے سے مینج کر لیتے ہیں؟ نہیں, مینج اٹ, آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ بیلنسنگ. آپ نے خود بیلنس کرنا ہوتا ہے چیزوں کی, ہر ایک کی اپنی ڈفرینٹ پرائیورٹی ہے. آپ کی جاب بھی ہے, آپ کا یہ, اگر آپ اپنے, میں کہتی ہوں آپ بالکل وہ بھی نہ بنے نا کہ بالکل ہی آپ جاب پہ لگے ہوئے ہیں, کچھ اور بھی آپ ایز اے ہیومن گھر آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے. بالکل, تو چیزیں بیلنس کر کے چلنی چاہیے, میں تو ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں. اچھا, کوئی ایک ایسا کام جو ابھی جب تک آپ کی خیر سے یہ نوکریاں ہے, آپ اس میں آپ چاہتی ہیں کہ یہ چیز میں نے ضرور کرنی ہے اس فیلڈ میں, جو پہلے اس سے پہلے کسی نے نہیں کی, لیکن آپ کا ایم ہے کہ نہیں میں نے یہ چیز کرنی ہے, دیکھیں اللہ کا شکر میں یہ کر جاؤں گی تو لوگ مجھے یاد رکھیں گے, دعا دیں گے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں اٹس آن گوئنگ پروسیس. اب میں جیسے لائک 4 years ago I was awarded scholarship by British government, Chevening scholarship, that is actually given by the British High Commission and FCDO based on leadership roles. اور جتنے بھی ورلڈ کے جتنے ٹاپ لیڈرز ہیں, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, they are part of that network, جو مطلب شیوننگ لومنائے کا نیٹ ورک کا پارٹ ہے. تو آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ I got this opportunity and I got مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ رول پہ دے سینڈ یو ابراڈ, UK والے آپ کو اسکالرشپ پہ, دین یو ڈو ماسٹرز. تو میرے خیال سے یہ بڑی اچھی مجھے ایک اپرچونیٹی ملی تھی. تو میں جب واپس آئی ہوں تو میں نے جو کچھ لرن کیا وہی ٹرائی کہ جو ہم اچھی ویلیوز یا جو ٹولس ٹیکنیک سیکھتے ہیں وی امپلیمنٹڈ پروفیشنلی. تو وہ چیزیں میں نے کافی چیزوں پہ دیکھی. تو میں سمجھتی ہوں کوئی اپنا امپیکٹ, اچھا وہ دیتے بھی اس وجہ سے کہ آپ ایک چینج میکر ہوں, if you are able to create an impact in a community. تو ابھی ریسنٹلی میں نے ان کا مینٹورشپ پروگرام بھی کیا ریگارڈنگ کلائمیٹ چینج, اور اس کے اوپر مطلب ہم لوگوں نے کچھ پوڈ کاسٹ بھی کیے, اور ہم لوگوں نے پھر کچھ ڈاکومنٹریز بنائی سو دیٹ پیپل گیٹ اویئرنیس کریٹ ہو. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا. تو آپ دوسروں کے کام ہے, I don't think it's only one time effort, it's an ongoing effort. And as a human being اگر آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کریں بالکل, اور دعائیں لیں. باقی دیکھیں دنیا فانی ہے, ہر چیز عارضی ہے,
تو جو چیز رہنی ہے وہ آپ کے ڈیڈز ہیں, آپ کے اعمال ہیں, آپ کے اچھے اعمال ہیں, بالکل لائف کا پتہ نہیں ہے, اٹس انپریڈکٹیبل. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ اس طریقے سے ہی آپ کو یاد کریں گے پیچھے سے. میں نہیں کہتی کہ بہت بڑا کوئی بینر لگا لیں پیچھے سے کریں, ہاں. یہ ہر چھوٹے چھوٹے ایفرٹس ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہوتے ہیں جو آپ لیتے ہیں. اچھا, ابھی تک کی جو آپ کی لائف ہے, ایک طرف سرکاری ملازمت ہے, دوسری طرف میڈیا ہے, پھر ماڈلنگ, ایکٹنگ, شو بز, یہ سب چیزیں ہیں, تو کیا آگے چل کے آپ کا کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارٹی آپ کو آفر کرے گی سیاست میں آنے کا بھی پلان ہے؟ نہیں, سیاست میں نے کوئی پلان نہیں ہے. وی ایکچولی سول سرونٹ, تمہارا کوئی سیاست سے لنک نہیں ہوتا. نہیں, جب ادھر سے بعد میں کوئی اگر کرے تو آپ کہیں گے اچھی بات ہے یار, فلانی پارٹی کر رہی ہے, اچھی پارٹی ہے, اچھا تو مجھے ٹکٹ دے رہا ہے, تو چلو کیوں نہیں. ابھی تک کوئی ایسا نہیں سوچا میں نے. اگر کوئی اور سوچ لے آپ کے بارے میں تو آپ کیا کریں گی؟ تو سوچے گا بات کریں, پہلے بات کریں, اس کے بعد نہیں مطلب پھر آپ راضی ہو جائیں گی آپ جو. I don't know, I never thought about it, but وہی again the thing is کہ اسی لیے تو میں نے پوچھا نا کہ دیکھیں آج یہ سوال آپ سے ہو گیا نا, اس لیے آپ تاکہ اگلی دفعہ فیوچر کے لیے آپ کچھ پلان کر سکتی ہیں. کوئی پلان کرے گا. اچھا, اگر آپ کو باقی ویسے سیاست سے دلچسپی ہے؟ اچھا, I am very aloof. I'm outside these politics things. مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے بس ٹھیک ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور بس دیٹس اٹ. آپ جس کام کے لیے آپ کو پلیس کیا کہ وہ آپ اچھی طریقے سے کام کریں, دیٹس اٹ, گھر جائیں آرام سے. اچھا نہیں, میں سوچ رہی تھی نا, میں پوچھ لوں کہ اگر کون سی جو اس وقت ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کون سی اگر آپ کو آفر کرتی تو آپ کا دل ہوتا کہ چلو میں فلاں والی اچھی لگتی ہے, اس کے بندے کچھ تھوڑے اچھے لگتے ہیں, اس کو جوائن کر لیتے ہیں. It's not about the بندے, it's about I think the concept or I think the value system they have. بندے وہ یہ ہوتا ہے نا کہ اچھے بڑے نام ہوتے ہیں جہاں پہ, جیسے چینل پہ کسی میں اچھے بڑے نام ہوتے, بندہ کہتا ہے وہاں پہ اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, چلو وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز میں how to define somebody اچھا. Again the question is کہ what's the criteria. کرائٹیریا کیا ہے, مطلب دیکھیں نا کچھ چیزیں کرائٹیریا میرے ہاں اور ہے, کسی اور کے ہاں کرائٹیریا سکسیس کا اور ہے. سکسیس اور طرح کی ہر کوئی ڈیفائن کرتا ہے, تو اگین وہ کرائٹیریا کیا ہے. ہو سکتا ہے کرائٹیریا ان کا ان کے لیے صحیح ہو, میرے لیے نہ ٹھیک ہو, مے بی. You know, this is all about perspective. ہاں چلیں, اس ویسے ثنا نا ابھی کہہ رہی سیاست میں آنے کا نہیں, لیکن سیاسی جواب دے رہی ہے مجھے. اچھا ثنا, چلیں ایک میسج آپ دینا چاہیں عوام کو. میں یہ کہوں گی کہ بس be sincere to your country, اینڈ ہم جب دوسروں کو پن پوائنٹ غلطیاں کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے سب سے پہلے, اور ایتھیکلی آپ خود پہلے اپنے آپ کو سیلف ریفلیکشن کریں, دیکھیں کہ ہم کہاں پہ. اب رمضان کا مہینہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ وہ جس میں ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں, ایک بہتر مسلمان بنائیں اور اللہ کے قریب کریں. اٹس ناٹ کہ اس مہینے میں ہی آپ نے بس ان چیزوں پہ آنا ہے, آپ نے پوری زندگی جو آپ کی ہے اسی چیز پہ بیس ہے کہ آپ مطلب کتنا دے رہے ہیں دنیا میں. زیادتیاں دیکھیں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ایک کی لائف پرفیکٹ ہے, لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز, لیکن اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے, اچھا انسان بننے کی کوشش کریں, جتنا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے. تو آئی تھنک یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزارے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ تو پھر ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کرے. انسان کچھ بھی نہیں ہے, رحمان رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. ثنا بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. پیارے سے میسج کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.